خواتین کی طرف سے کسی خاتون نے، کسی بہن نے یہ سوال بھیجے ہیں اور مجھے سوال پڑھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ ایک تو یہ کہ سوال بھی عقیدے سے متعلق ہے اور سوال کا سیاق و سباق بتاتا ہے کہ یا تو سوال کرنے والی ہماری بہن جو ہے یا تو وہ صاحب علم ہے، اہل علم اور علم سے تعلق رکھتی ہے، یا اسے دین کا اتنا ذوق اور اتنا مطالعہ ہے کہ وہ عقیدے کا اور اس کی کچھ گہرائیوں کا شعور رکھتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ عرش پر مستوی ہے لیکن بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، ہم نہیں جانتے، کیا ایسا کہنا درست ہے؟ درست مفہوم کے ساتھ رہنمائی کریں۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا تھا کہ آج جمعہ کا خطبہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علو کے موضوع پر تھا، اور اس میں استواء الرحمن علی العرش، الرحمن علی العرش استوى، رحمان کا عرش پر مستوی ہونے کا کچھ تذکرہ اور بعض تفصیل آئی۔ میں نے اس میں تذکرہ کیا بہت ہی سرسری انداز میں کہ اہل علم نے لکھا کہ جو لفظ استوا رحمان کے ساتھ یا اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کے تعلق سے آیا ہے، اس کا عربی میں 4 معنی کیا ہے اہل سنت والجماعت نے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جو معتبر علماء ہیں، اہل سنت ہیں، اہل بدعت نہیں۔ انہوں نے 4 معنی کیا ہے۔ استوا بمعنی ارتفع، رفع سے بلند ہوا، قام قائم ہوا، استقر مستقر ہوا، قرار پکڑا، اور ایک معنی ہے صعیدہ یعنی چڑھ گیا، بلند ہوا۔ یہ 4 معنی کیا ہے۔ اہل بدعت نے اس کو استولا کے معنی سے کیا ہے، یعنی غالب ہوا، حکومت پر براجمان ہوا وغیرہ کے معنی میں۔ لیکن اس میں جو سوال کیا گیا کہ رحمان عرش پر مستوی ہے تو قیام یا قائم ہوا، بلند ہوا، چڑھ گیا، یہ معنی ہم کو کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بیٹھنا یا وہاں کھڑا رہنا، یہ معنی یا یہ لفظ استعمال کیا جائے تو اس کا 2 پہلو ہے۔ قرآن و حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو الفاظ نہیں آئے ہیں، اس سلسلے میں اہل السنہ والجماعہ، اہل حق کا یہ موقف ہے کہ اگر کوئی ایسے الفاظ ہیں، دھیان رکھیے گا یہ اصول ہے، جو قرآن و حدیث میں نہیں آئے ہیں تو ہمیں اس کا استعمال قطعی نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، کبھی اگر کوئی ضرورت پڑ گئی کہ آپ کسی غیر مسلم سے یا کسی ایسے شخص سے خطاب کر رہے ہیں، اسے توحید یا اللہ کی معرفت سے متعلق کچھ امور سمجھانا چاہتے ہیں جو ضروری ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے اگر آپ اصطلاح شرعی یا اللہ کے اسماء الحسنی صفات علیہ کا استعمال کرتے ہیں تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا، تو آپ بطور تفہیم ایسی خبر اللہ کے بارے میں نقل کر سکتے ہیں جو قرآن و حدیث میں آئی ہوئی باتوں کے موافق ہو۔ جیسے ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ رب کا معنی پالانہار، پروردگار، تو ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ ایسے کچھ الفاظ ہو سکتے ہیں جو وضاحتاً، تفصیلاً یا خبر کے طور پر بیان کیے جاتے ہیں۔ رہ گیا یہ بیٹھنا اٹھنا، تو اول یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ الفاظ کہیں بھی وارد نہیں ہوئے۔ دوسرے، اگر ہم اپنے طور سے اس قسم کا معنی اختیار کرتے ہیں تو ایک طریقے سے ہم جرأت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان میں جو کہا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اس کی تفصیلی گفتگو فی الحال نہیں کی جا سکتی، لیکن اللہ کے جیسا کوئی نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ تو ان نصوص کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہماری عقل، ہماری درایت، ہمارا دائرۂ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور اللہ کی ذات کو سمجھنے کے لیے ناکافی ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو جتنا کچھ اللہ نے بتایا ہے اس میں بھی اگر ہم غور کریں تو جتنا جانیں گے، جاننے کے بعد ہم کو یہ احساس ہوگا کہ ہم اللہ کی ان صفات کا علم اللہ کے بتانے کی وجہ سے تو کر رہے ہیں، لیکن اس کا ادراک نہیں کر سکتے، یعنی احاطہ نہیں کر سکتے۔ جاننا ایک ہے، ادراک اور احاطہ دوسری چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اہل جنت دیکھیں گے، ادراک نہیں کر پائیں گے۔ یہ اپنی جگہ پر میں سمجھتا ہوں اہل علم، اور جو میں تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں، ادراک مطلب پوری طریقے سے گھیر لینا، احاطہ کرنا۔ تو اللہ کی صفات کو جاننا جو قرآن و حدیث نے بتایا یہ ایک چیز ہے، ادراک الگ چیز ہے۔ بہرحال اسی لیے لیس کمثلہ شیء اور اس جیسی آیتوں اور نصوص کی بنیاد پر یہ جو آیت میں نے پڑھی نا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یاد کر لیجئے اسے سورہ شورى کی۔ ہمارے اسلاف کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت، اہل الحدیث یا اہل الحق ان کو کہا جاتا ہے۔
اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں یہ آیت دستور کی حیثیت رکھتی ہے. دستور یعنی اصول ہے. جتنی بھی صفات اور اسماء قرآن و حدیث میں ہیں ان سب کو ہم مانتے ہیں اور اس آیت کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ اس کے جیسا کوئی نہیں. اللہ دیکھتا ہے, اللہ سنتا ہے, اللہ کا ہاتھ ہے. آگے آ رہا ہے کچھ ایک سوال کا حصہ اور باقی ہے. تو ان ساری چیزوں میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات قرآن و حدیث میں ہے, اس لیے ہم ایمان لاتے ہیں. لیکن کیسے ہے, کیا ہے, وہ ہم نہیں جانتے. اسی لیے حضرت امام مالک سے اسی بارے میں ان کے ایک شاگرد نے مجلس میں پوچھا کہ الرحمن علی العرش استوى قرآن میں جو ہے, تو کہا کیف الاستواء, کہ یہ استوا کیسے ہے. جیسے یہاں سوال کیا گیا بیٹھے ہیں کھڑے ہیں, گویا وہ اسی کی طرف جا رہا ہے. یعنی استوا کی کیفیت اس میں آ رہی ہے ایک طریقے سے. تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے کہا بہت پیارا جواب ہے, اور جو دستور اہل سنت والجماعت والی آیت ہے سمجھ لیجیے کہ اسی کی ایک طریقے سے ترجمانی ہے. حضرت امام مالک نے کہا الاستواء معلوم, استوا معلوم ہے. کیوں معلوم ہے؟ قرآن حدیث نے بتایا. والکیف مجہول, کیفیت کیسے مستوی ہے یہ نامعلوم ہے. بیٹھا ہے کھڑا ہے جو اس میں آ گیا جو سوال میں ہے, تو کیفیت نامعلوم ہے. والایمان بہ واجب, اس پر ایمان رکھنا واجب ہے, اس لیے کہ قرآن میں اور حدیث میں بتایا گیا ہے, وحی کے ذریعے سے بتایا گیا ہے. والسؤال عنہ بدعہ, اور اس کے بارے میں کھود کرید کرنا, سوال کرنا بدعت ہے. یہ کہہ کر امام مالک نے اس سوال پوچھنے والے کو کہا اس کو مجلس سے باہر نکال دو, یہ بدعت ہی ہے. اس میں ایسا سوال کرنا یعنی تشکیک و شبہات کا پیدا کرنے والے سوال, یہ بھی وہ برا سمجھتے تھے. ابھی شیخ کلیم صاحب اہل بدعت کا تذکرہ کر رہے تھے کہ گمراہ لوگوں کی مجلس میں نہیں جانا چاہیے. ہم لوگ بہت اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں. ہاں, ایک حدیث ہے, اللہ کے رسول اللہ فرمان ہے کہ تم میں کا کوئی شخص اپنے آپ کو بہت ذہین سمجھ کے, میں وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اگر دجال کے بارے میں سنے تو اس سے دور رہنا, اس کے پاس نہیں جانا. لیکن آج ہمارا مزاج ہے, میں تو بہت مذاق میں کہتا ہوں کڈنی والا ہے. کچھ لوگ بولیں گے مولانا کو شاید کڈنی کا مطلب نہیں معلوم, وہ ایک لطیفہ ہے اس کے پیچھے. میں بہت چالاک ہوں ایسا سمجھتے ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں تو فتنے کے پاس جاؤں گا. ابھی سانپ کو بھیڑ میں ہاتھ ڈالنے والی بات جو کہی تھی, اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں دور رہنا, کیونکہ تم میں سے ایک شخص جو اپنے آپ کو مومن اور بہت ذہین سمجھے گا, ابن بطہ نے روایت کر کے اس پہ تبصرہ بھی کیا ہے, محدث تھے, علامہ تھے, وہ اس کی کچھ چیزوں کو بار بار دیکھتے ہوئے متاثر ہو کے اس کے مسلک اور موقف کا حامی بن جائے گا دجال کا. آج ہمارے یہاں دجاجلہ چھوٹے موٹے گزرے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین, میں اپنی امت پر جس چیز کا ڈر رکھتا ہوں وہ گمراہ کرنے والے ائمہ ہیں. کون ہے وہ ائمہ جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا امت کے حق میں؟ یہ وہی ہے جن کے بارے میں علماء بتا رہے ہیں. ہم لوگ سیریس ہو ہی نہیں رہے ہیں, ہمارے نوجوان اس میں سیریس نہیں ہیں, اپنی آخرت کو داؤ پر لگا رہے ہیں. چھوٹی بات نہیں ہے. خیر بات تھوڑی پھیل گئی. اس سوال کے جواب میں پہلا حصے کا میں نے سمجھتا ہوں کچھ جواب وضاحت ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ اللہ کی وہ صفات جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے, قرآن اور حدیث میں, جیسے قدم مبارک, اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کے لیے قدم, اور ساق کا لفظ ہے قرآن میں. قدم کا حدیث میں مجھے جو یاد پڑتا ہے, جہنم میں اللہ اپنا قدم ڈال دے گا, جب وہ حل میں مزید بولے گی تو وہ بولے گی قط قط بس بس. ہاں, اور انگلیاں, ہاتھ, آنکھیں, ہاں, ان کا تذکرہ قرآن میں بالکل ہے. ان کے متعلق اہل سنت والجماعت کے ہاں درست مفہوم کیا ہے؟ میں نے کہا تھا ان کے سوال سے ہی ظاہر ہے کہ یہ جانتی ہیں, عقیدہ پڑھی ہیں یا ذوق رکھتی ہیں. ہاں, کیا کوئی شخص, جیسے ایک حدیث کے مفہوم ہے کہ بندے کا دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. ہاں, اب یہ اس میں سوال ہی ہے, اور میں دیکھیے اشارہ کر رہا ہوں. سوال کہہ رہے ہیں کہ تو انگلیاں کہتے ہوئے وہ اپنی انگلیاں بتا سکتا ہے یا نہیں؟ ان صفات کے متعلق رہنمائی فرمائے. تو مختصر جواب یہ ہے کہ انگلیاں, قدم, ہاتھ اور جتنی بھی اس قسم کی صفات ہیں, اس کو ہم قرآن و حدیث میں آیا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے یہ چیزیں ہیں, قرآن حدیث نے بیان کیا, ہم مانتے ہیں. کیسے ہیں؟ تو لیس کمثلہ شیء, اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ جیسے اس کے شایان شان ہے, جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے, ہم نہیں جانتے, ہم اسے بیان نہیں کر سکتے. لہذا ان ساری صفات کے متعلق اس کو ماننے پر اہل سنت والجماعت کو اہل بدعت کہتے ہیں کہ اللہ جو صفات کا انکار کرتے ہیں وہ مجسمہ کہتے ہیں ہمیں, کہ یہ اللہ کے کو جسم قرار دے. یہ جسم قرار دینا نہیں ہے. حضرت
ابو نعیم ابن حماد امام بخاری کے استاذ، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی صفات کی مشابہت من شبہ اللہ بے مخلوق فقط کفر، جس نے اللہ کی تشبیہ کسی مخلوق سے دی اس نے کفر کیا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی قرآن و حدیث میں آئی ہوئی صفات میں سے کسی صفت کا انکار کیا اس نے بھی کفر کیا۔ دھیان سے سنیے، یہ جو قرآن حدیث میں ہے اس میں سے کسی چیز کو نہیں مانا کافر، ہاں جو قرآن و حدیث میں ہے مان کر اس کو مخلوق کی طرح تشبیہ دے دی کہ فلاں بھی اللہ کی طرح عالم الغیب ہے، فلاں بھی اللہ کی طرح مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ اگر کوئی ایسا مانتا ہے اللہ کی صفت یا اللہ تعالیٰ فلاں بھی اللہ کی طرح سنتے ہیں، وہ قبر میں ہم یہاں سے پکار رہے ہیں سن لے رہے ہیں، ایسا کتنے مسلمان کتنے لوگوں کو مان رہے ہیں، بزرگوں کو مان رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نور مجسم ہے، مختار کل ہیں، جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، ان سے تو مدد مانگی جائے، ہاں وہ مدد کر سکتے ہیں ایسے کاموں میں جو اللہ کے لیے خاص تھا۔ اولاد دینا تو فلاں بزرگ سے لے لیں گے، اللہ نہیں دے رہا ہے تو وہ یا تو دے دیں گے یا اللہ سے دلا دیں گے۔ جو بھی مانے آدمی تو وہ اللہ کی طرح اسے مان رہا ہے، مشابہت دے رہا ہے۔ ہر مشرک تشبیہ دے رہا ہے مخلوق کو اللہ سے۔ تو جس نے مخلوق کو اللہ کی طرح مانا کسی صفات میں وہ بھی کافر ہے۔ اور آگے والا جملہ یہ ہمارے سوال کے جواب میں ایک تال میل ہے، ایک سنگ میل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اور قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اور صفات ہیں اسے ماننا تشبیہ اور تمثیل نہیں ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قدم کا لفظ استعمال کیا اپنی ذات کے لیے، بل یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، یہ کہا تو ہم کہتے ہیں اس کے دو ہاتھ ہیں، ہاں حدیثوں میں بھی ہے، اور اس کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں۔ ہاں اس کے لیے انگلیوں کا لفظ ہے، جیسے یہ حدیث انہوں نے پیش کی کہ قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن، بندوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں۔ اب یہاں سوال انہوں نے کیا کہ اپنی طرف سے اشارہ کرنا، تو سمجھانے کے لیے یہ اشارہ کیا جا سکتا ہے، ہاں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کو اپنی انگلیوں سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ اگر تشبیہ انگلیوں سے دے رہے ہیں تو یہ کفر والی بات ہوگی، مماثلت اور تمثیل ہوگی۔ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کے سمیع اور بصیر ہونے کا قرآن کی آیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا، اپنے ایک انگلی کو انگوٹھے کو کان کی طرف اور انگلی کو آنکھ کی طرف رکھا۔ اور ایسی کئی مثالیں ہیں ہاں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی صفت کا ذکر کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اظہار کیا۔ آخری جنتی کے بارے میں جب وہ کہے گا کہ اے اللہ تو رب العالمین اور مجھ سے مذاق کرتا ہے، اس کو کہے گا نا دنیا سے اتنی گنا تو دنیا مل جائے گی، وہ جائے گا جنت میں اور کہے گا کہ بھری ہوئی ہے، تو کہا نہیں دنیا میں جو اتنی تھی تو اس دنیا سے 4 گنا زیادہ، میں شارٹ میں بتا رہا ہوں، تو جنت تجھ کو دے رہا ہوں، تو کہے گا کہ اتسخر بی وانت رب العالمین، اے اللہ تو رب العالمین اور مجھ سے مذاق کر رہا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ ہنس پڑے گا۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے یہ بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنسنے لگے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت میں جب حضرت عبداللہ بن مسعود یہ حدیث بیان کرتے تھے وہ بھی ہنسنے لگے، اور کہا کہ پوچھو میں کیوں ہنس رہا ہوں، تو کہا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ کے رسول نے سنا، کہا اس لیے میں ہنس رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ ہنسے گا۔ ہم کو بھی ہنسنا چاہیے اس پر کہ وہ اللہ سے کہے گا کہ تو مذاق کر رہا ہے جبکہ تو رب العالمین، آخری جنتی ہوگا وہ۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سمجھانے کے لیے یہ جو طریقے اختیار کرتے ہیں جیسے اشارے انگلیوں کا یا اس کا یہاں ہم تفہیم کر رہے ہیں، تشبیہ نہیں دے رہے ہیں، تو تشبیہ نہیں ہونی چاہیے۔ اشارے وغیرہ کیے تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کے سوال میں پوچھا گیا ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کی، تو یہ پہلے ہی سوال کا جواب دے دیا کیونکہ پتہ نہیں پھر وقت بچے کہ نہیں کب تک